السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم ندیم بھائی، یہ مولانا صاحب نور خان صاحب بار بار امام ترمذی علیہ الرحمہ کا قول پیش کر رہے ہیں۔ آپ انہیں کہیں پہلی بات کہ امام صاحب رحم اللہ کا جو قول فوق سرہ، اس میں سینہ بھی شامل ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ امام ترمذی رحم اللہ کا یہ تو قول پیش کر رہے ہیں، لیکن دیگر مقامات پر امام صاحب کا جو قول ہے اس کو آپ کیوں نہیں مانتے؟ ان اقوال کو آپ کیوں نہیں مانتے؟ امام ترمذی رحم اللہ باب ما جاء فی القراءۃ خلف الامام کے تحت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت لائے ہیں، جس میں امام کے پیچھے سورۃ الفاتح پڑھنے کا ذکر موجود ہے۔ اس روایت کے تحت امام ترمذی رحم اللہ فرماتے ہیں والعمل علی ھذا الحدیث، اسی حدیث پر عمل رہا ہے، فی القراءۃ خلف الامام، جو قراءۃ خلف الامام کے متعلق روایت ہے اس پر عمل رہا ہے علماء کا۔ کن کا؟ عند اکثر اہل العلم من اصحاب النبی والتابعین، اکثر اہل علم کا اس پر عمل رہا ہے۔ اور اکثر اہل علم کون ہے؟ آگے من تفسیریہ ہے، تفسیر کر رہی ہے صحابہ کرام اور تابعین۔ اور فرمایا وہ قول مالک بن انس، یہ مالک بن انس کا قول ہے، عبداللہ بن مبارک کا قول ہے، والشافعی اور امام شافعی کا، واحمد امام احمد کا، واسحاق کا، اور یہی بات امام اسحاق کا قول ہے۔ فرمایا یرون القراءۃ خلف الامام، یہ تمام امام، تمام محدثین امام کے پیچھے سورۃ الفاتح پڑھنے کے قائل تھے، قراءت کرنے کے قائل تھے۔ ابراہیم ربانی صاحب، آپ جو ہے نا اپنی عبارت تھوڑی سی صحیح کر لیں، سمجھ آ گئی بات؟ آپ عبارت میں بہت فحش غلطیاں کر رہے ہو، سمجھ آ گئی بات؟ بہت فحش غلطیاں کر رہے ہو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائی نور خان صاحب، آپ کو میری عبارت میں کون سی غلطی نظر آئی اس کی نشاندہی تو ذرا کریں۔ میں نے جو عبارت پڑھی ہے اس میں کون سی غلطی آپ کو نظر آئی ہے؟ میں نے جو عبارت پڑھی وہ دوبارہ پڑھ لیتا ہوں۔ والعمل علی ھذا الحدیث فی القراءۃ خلف الامام عند اکثر اہل العلم من اصحاب النبی والتابعین، یہ میں نے عبارت پڑھی ہے، اس میں کون سی غلطی آپ نشاندہی کر لیں، میں انشاءاللہ مان جاؤں اگر میری غلطی ہوگی تو۔ ابراہیم ربانی صاحب، آپ اکثر ہی پڑھ رہے ہیں، وہ اکثر ہو ہے کہہ رہے میں نے کون سی غلطی کی ہے؟ اللہ کے ولی دیکھ لو، کم سے کم اپنے اوپر ویسے سن لو، یہ اکثر ہو ہے، اکثر ہی نہیں ہے، آپ اکثر ہی بار بار پڑھ رہے، اوپر دیکھو اپنی عبارت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم پیارے بھائی، مجھے پہلے تو تھوڑا سا یہ معلوم تھا کہ آپ کو عبارت پڑھنا آتی ہے، ابھی مجھے پکا یقین ہو گیا ہے آپ عربی سے بالکل ناآشنا ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اکثر کیوں نہیں پڑھا، اکثر ہی پڑھا ہے۔ محترم، یا عند اکثری مضاف الیہ، عربی جو طلبہ پڑھتے ہیں ادنا کلاس کا بھی جو بچہ ہوتا ہے اس کو بھی یہ پتا ہوتا ہے کہ مضاف الیہ پر زیر ہوتی ہے، کسرہ ہوتی ہے، پھر آپ نے پیش کیسے پڑھی؟ میں نے کسرہ پڑھی، میں نے تو صحیح پڑھا ہے۔ آپ نے جو مضاف الیہ پر پیش پڑھی ہے، آپ کہہ رہے ہیں اس پر پیش پڑھنی چاہیے، ضمہ پڑھنی چاہیے، تو ذرا آپ وہ اصول تو واضح کریں، ذرا آپ اصول وہ واضح کریں۔ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ مضاف الیہ پر پیش آتی ہے؟ وہ کتاب کا حوالہ پیش کریں، اسکرین لگائیں، پھر آپ کو چیلنج ہے، کھلا چیلنج ہے، کوئی ایک دیوبندی عالم اس کی وائس پیش کرے، مدرس ہو، دیوبندی عالم ہو، آپ کا استاد ہو، اس کی وائس پیش کرے، اس نے کہا ہو کہ مضاف الیہ پر پیش آئے گی، یا یہ کہا ہو کہ یہاں پر اکثر ہوگا، اکثر ہی نہیں ہے۔ تائید میں ایک تو دیوبندی پیش کرے اگر ضرورت ہے تو۔ جی بالکل ٹھیک، عبارت جو میں نے مکتبہ شاملہ سے جو عبارت ڈالی ہے وہاں لوگوں نے عبارت غلط لکھی ہے، اور اصل کتاب میں جو عبارت وہی ہے جو آپ نے پیش کی تھی، عند اکثر اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ تو مکتبہ شاملہ نے یہاں پر غلطی کی ہے، یہاں پر عبارت غلط ڈالی ہے۔ مولانا صاحب، آپ پر تعجب ہے، آپ نے شاملہ میں دیکھ کر ہمارے اوپر حکم لگا دیا کہ آپ کو عبارت پڑھنا نہیں آتی، جبکہ یہ سب کو معلوم ہے، تمام علماء اس بات سے واقف ہیں کہ شاملہ میں بہت ساری غلطیاں موجود ہیں، اعراب کی غلطیاں بھی ہیں، عبارات کی غلطیاں بھی ہیں، تو وہاں پر غلطی تھی، اس غلطی کو دیکھ کر آپ نے میری غلطی نکال دی، کہا کہ یہ غلط ہے۔ کبھی اصل کتاب بھی دیکھ لیا کریں، اصل کتاب دیکھ لیا کریں، آپ اصل کتاب بالکل نہیں دیکھتے، آپ کا مکمل بھروسہ شاملہ پر ہے، اگر وہاں پر اعراب غلط لگے ہوئے آپ ان پر اعتماد کر لیتے ہو، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ پڑھے لکھے بندے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے مضاف الیہ اس پر کسر آنی چاہیے، آپ نے شاملہ پر یہ جو اندھا اعتماد کیا یہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بھائی، آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ عبارت میں نے درست پڑھ لی تھی،
بہت اچھا ہوا آپ نے تسلیم کر لیا. اب جہاں تک بات ہے امام ترمذی رحمہ اللہ کا قول، جس سے آپ یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے سینے کا ذکر نہیں کیا، لہذا ان کے دور میں ایسا کوئی بندہ نہیں تھا، تو میں یہ ثابت کروں گا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ کے اس قول کے اندر سینہ بھی شامل ہے. تو انشاءاللہ آج عشاء کے بعد اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ. جی پھر انشاءاللہ ابراہیم ربانی صاحب رات کو بات کرتے ہیں اسی موضوع پر، انشاءاللہ بات آگے بڑھاتے ہیں. رات کو ابھی میں بھی تھوڑا مصروف ہو رہا ہوں، باقی آپ کی مرضی، گروپ کو لاک لگا لو، ایسی چھوڑ دو اور بھائی بات کرے، وہ آپ کو جس طرح اچھا لگے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میں اپنے بات پر پہلے دلیل پیش کر رہا ہوں. میں نے اس دن یہ کہا تھا کہ فوق السرۃ سے سینہ مراد نہیں ہے. اسی پر میں نے نیل الاوتار جو علامہ شوکانی کی شرح ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں، ذرا اس کو دیکھیے. وذهب الشافعیۃ قال النووی، علامہ شوکانی فرماتے ہیں کہ شافعی وہ اس طرف گیا ہے، اور نووی فرماتے ہیں وبه قال الجمهور الى ان الوضع يكون تحت صدره فوق سرته، اور علامہ شوکانی فرماتے ہیں قال جمہور، اور جمہور بھی کہتے ہیں الى ان الوضع يكون تحت صدره، کہ ہاتھ رکھنا سینے کے نیچے فوق سرته، ناپ کے اوپر. علامہ شوکانی نے جمہور کا قول نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ سینے سے نیچے ناپ کے اوپر ہاتھ رکھنا. تو یہ بات واضح ہو گئی. علامہ شوکانی فرماتے ہیں، علامہ شوکانی نے جمہور کا قول نقل کیا ہے کہ ناپ کی سینے سے نیچے فوق سرہ ہے، سینہ فوق سرہ نہیں، سینے سے نیچے تحت سرتہ، تحت صدرہ، یعنی سینے سے نیچے فوق سرتہ، ناپ کے اوپر ہاتھ رکھے جائے. تو علامہ شوکانی نے جمہور کا قول نقل کیا ہے اور فرمایا ہے کہ سینے سے نیچے فوق سرہ، ناپ کے اوپر ہاتھ رکھے جائے. تو یہ میری بات الحمدللہ میں نے واضح کر دی کہ ناپ کے اوپر ہاتھ رکھنا یہ الگ چیز ہے اور سینے پر ہاتھ رکھنا یہ الگ چیز ہے. یہ میں نے جمہور کا قول علامہ شوکانی کی کتاب شرح، جو اس نے علامہ تیمیہ کی کتاب کی شرح لکھی ہے، اس میں یہ بات میں نے واضح کر دی ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. میرے پیارے بھائی، آپ نے اپنی تائید میں امام محمد بن علی الشوکانی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ پیش کیا ہے، جو کہ آپ کو کسی بھی صورت میں مفید نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو آج بحث چل رہی ہے وہ بحث یہ ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ کے قول فوق سرہ سے سینہ مراد ہے کہ نہیں. میں کہتا ہوں سینہ مراد ہے، آپ کہتے ہیں مراد نہیں ہے. اس پر ہماری بحث ہے. جبکہ نیل الاوتار میں جو آپ نے عبارت پیش کی، اس میں کہیں بھی اس بات کا ذکر نہیں کہ فوق سرہ کا مطلب یہ ہے کہ سینے سے نیچے، ناف کے اوپر اور سینے سے نیچے. یہ تو امام صاحب نے کہا ہی نہیں. امام صاحب تو مذاہب بیان کر رہے ہیں، مسئلہ بیان کر رہے ہیں. اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج نفس مسئلہ پر بحث نہیں، صرف امام ترمذی علیہ الرحمہ کی عبارت پر بحث ہے. اب آئیے میں آپ کو حوالے دیتا ہوں اور سمجھاتا ہوں. یہ میرے سامنے تقریر ترمذی آپ کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب کی. اس میں تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ بعض صحابہ ناف کے اوپر ہاتھ باندھتے تھے. یہ امام ترمذی رحمہ اللہ کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں. جامع ترمذی کی شرح میں لکھتے ہیں، تقریر میں لکھتے ہیں کہ بعض صحابہ ناف کے اوپر ہاتھ باندھتے تھے، یعنی سینے پر. اور فوق سرہ کا مطلب سینے پر ہو گیا یا نہیں؟ مولانا صاحب اگر اب بھی آپ نے تسلیم نہیں کیا تو پھر ہم یہی کہیں گے جو مطلب تھانوی صاحب نے بیان کیا ہے وہ آپ سے زیادہ اس کو سمجھنے والے تھے، وہ آپ کے اکابر ہیں، آپ ان کی مخالفت کر رہے ہیں. وہ تو فوق سرہ کا مطلب یہ بیان کر رہے ہیں کہ سینے پر. اسی طرح میں دوسرا حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. وہ دوسرا حوالہ ہے آپ کا مشہور امام 5ویں صدی کے مشہور فقی ابو الحسن علی بن حسین بن محمد السغدی. یہ مشہور حنفی فقی ہیں. انہوں نے اپنی فتاوا کے اندر جو ان کی مشہور فتوا ان میں لکھا ہے ينبغي للرجال ان يضعوا اليمين على الشمال. یہ مردوں کے لیے لائق ہے کہ وہ اپنا ہاتھ جو ہے دایاں ہاتھ بایاں ہاتھ پر رکھے تحت سرہ، ناف کے نیچے. والنساء يضعن فوق سرتی، اور عورتوں کے لیے لائق یہ ہے کہ وہ ناف کے اوپر باندھے ہاتھ، ناف کے اوپر. اب آپ بتائیں کہ آپ کی عورتیں کہاں باندھتی ہیں؟ سینے پر باندھتی ہیں. تو آپ کے فقیہ صاحب نے فوق سرہ کا لفظ سینے کے لیے استعمال کیا ہے.
اب بھی آپ تسلیم نہیں کریں گے تو میں آپ کو کہوں گا آپ اپنے دونوں اکابرین پر فتویٰ لگائیں، یہ غلط یا آپ غلط۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حوالے کی میں بار بار وضاحت کر رہا ہوں، یہ کہہ رہے کہ وہاں پر نفس مسئلے پر گفتگو ہو رہی، نفس مسئلے پر میں گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ ابراہیم ربانی صاحب دیکھو، اتنا ضدوی بندے کے اندر نہیں ہونا چاہیے، یہ صاحب حوالہ ہے، آپ پڑھ لو، سمجھ آ گئی بات۔ وبہ قال جمہور، علامہ شوکانی فرماتے ہیں کہ جمہور فرماتے ہیں الی ان الوضع یکون تحت صدرہ فوق سرتہ، جمہور فرماتے ہیں کہ بندہ ہاتھ رکھے سینے سے نیچے فوق سرۃ ناف کے اوپر، سمجھ آ گئی بات۔ کہاں رکھے ہاتھ؟ سینے سے نیچے ناف کے اوپر، یعنی سینے سے نیچے ناف کے اوپر، سینے پہ نہ رکھے، فوق سرہ پہ رکھے، سمجھ آ گئی بات۔ یہ جمہور کا قول ہے، جمہور فرماتے ہیں کہ صدر سینے پہ نہ رکھے، پھر کہاں رکھے ہاتھ؟ فوق سرہ پہ رکھے، یہ الگ الگ چیزیں جمہور کیا، میں آپ کو یہ بات بار بار واضح کر، آپ کہہ رہے نفس مسئلے پر گفتگو کر رہے ہو، اللہ کو مانو، ابراہیم ربانی صاحب خود ہی پڑھ لو، اتنا ضدی تو بندے کا اگر نہیں ہونا چاہیے، یہ پڑھ لے، یہ حوالہ دوبارہ دیکھ لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ نے سنا کہ مولانا صاحب نے میرے پیش کردہ ایک بھی حوالے کا جواب نہیں دیا، میں نے 2 حوالے پیش کیے، جواب نہیں دیا، اسی بات پہ اڑے ہوئے ہیں جو شوکانی کے۔ میں کہتا ہوں شوکانی نفس مسئلہ پر گفتگو کر رہے ہیں، مذہب بیان کر رہے ہیں، اس کا تو میں نے انکار ہی نہیں کیا کہ بعض لوگ سینے سے نیچے ہاتھ باندھتے، اس کا میں نے کب انکار کیا؟ یہ تب آپ پیش کرتے میں اس کا انکار کرتا، میں نے انکار ہی نہیں کیا۔ یہاں پر امام ترمذی علیہ الرحمہ کی جو عبارت ہے اس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ فوق سرہ جو امام ترمذی فرما رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اس میں سینہ بھی شامل ہے، اور میں نے آپ کے گھر سے یہ گواہی پیش کی کہ آپ کے تھانوی صاحب نے کہا سینے کے ناف کے اوپر یعنی سینے پر، اور آپ کے دوسرے فقیہ نے کہا 5ویں صدی کے حنفی فقیہ نے کہا کہ یعنی فوق سرہ کا لفظ جو ہے وہ سینے کے لیے استعمال کیا، تو آپ نے ان دونوں کا جواب نہیں دیا۔ اب میں آپ کا تیسرا حوالہ پیش کرنے لگا ہوں، وہ ہے الورد الطری، یہ کتاب ہے، یہ بھی جامع ترمذی کی شرح ہے، آپ کے جو شیخ الحدیث محمد صابر صاحب نے لکھی ہے، جو ملتان کے شیخ الحدیث ہے، تو انہوں نے امام ترمذی علیہ الرحمہ کے اس قول کی تشریح میں 2 اقوال ذکر کیے ہیں، کہا کہ ایک امام شافعی کا ہے وہ وضع صدر، دوسرا امام ابو حنیفہ کا ہے وہ تحت سرہ۔ تو دیکھیں امام ترمذی علیہ الرحمہ کے اس قول کی وضاحت آپ کے جو علامہ نے کر دی۔ میں نے 3 حوالے پیش کیے ہیں اور ان تینوں کے آپ نے جواب دینے ہوں گے، ابھی تک آپ نے ان حوالوں کے متعلق کچھ بھی نہیں کہا۔ باقی جہاں تک بات ہے امام شوکانی کی، اس کا میں جواب دے چکا ہوں، وہ مذاہب بیان کر رہے ہیں، یہ آپ تب بیان کرتے جب نفس مسئلہ پر گفتگو ہوتی، اور میں اس کا منکر ہوتا کہ سینے سے نیچے ہاتھ باندھنے کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ دوسری بات یہ میں نے موطا امام مالک کی شرح جو علامہ زرخانی کی ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں، معذرت یہ ہے چاہ رہا ہوں کیونکہ ایک وائس میں گفتگو نہیں ہو سکی، 2 حوالے میں نے پہلے حوالہ پیش کر، دوسرا حوالہ پیش کر علامہ زرخانی کا۔ علامہ زرخانی کیا فرماتے ہیں؟ وقال عبد الوهاب المذهب وضعهما تحت صدری، علامہ زرخانی فرماتے ہیں عبد الوهاب نے کہا ہے کہ المذهب، کہ ہمارا مذہب یہی ہے کہ وضعهما تحت صدری، کہ ہاتھ رکھے جائے سینے کے نیچے، اور دوسرے صفحے پہ لکھا ہوا ہے فوق سرتی، وفوق سرتی، اور ناپ کے اوپر، سمجھ آ گئی بات۔ یہ میں دوسرا حوالہ جو علامہ زرقانی ہے اس کا میں نے پیش کیا، وہ بھی فرماتے ہیں کہ سینہ الگ چیز ہے، فوق سرہ الگ چیز ہے۔ عبد الوهاب فرماتے ہیں کہ وہ سینے سے نیچے فوق سرہ پر ہاتھ رکھے جائے، یہ میں نے دوسرا حوالہ پیش کر دیا، اس کا جواب انشاءاللہ یہ قیامت تک آئے گا نہیں۔ میں نے تو الحمدللہ بڑے بڑے محدثین اور فقہا پیش کیے ہیں، اس نے تو کل کہا تھا کہ بڑے محدثین اور فقہا کو پیش کریں گے، کل نہیں پرسوں اس نے کہا تھا، مگر آج یہ کس کو پیش کر رہے ہیں؟ حکیم الامت کو پیش کر رہے ہیں۔ حکیم الامت تو یہ فرماتے ہیں کہ جیسے کہ بعض دوسرے احادیث میں آیا ہے، سمجھ آ گئی بات، اس نے دوسرے احادیث کو آ کے یہاں پر اس لگایا ہے کہ فوق صدر کا مطلب یہ کہ جیسے باقی احادیث میں آیا ہے کہ صدر سینہ اس سے مراد لیا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جمہور فرماتے ہیں، اور اسی طرح علامہ زرقانی کا میں نے حوالہ پیش کیا ہے کہ صدر الگ چیز ہے، فوق سرہ الگ چیز ہے، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار محدثین اور فقہا بڑے بڑے ہیں جن کو میں انشاءاللہ بھی پیش کرتا جاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین غور کرے کہ مولانا صاحب نے ابھی تک میرے پیش کردہ حوالوں میں سے کسی ایک کا جواب دینا تو دور کی بات، کسی ایک کا ذکر تک نہیں کیا۔
مولانا صاحب جو ابھی آپ حوالہ پیش کر رہے ہیں یہ حوالہ آپ کے فائدے کا نہیں، وہ اس لیے ہے کہ یہاں پر مذہب بیان ہو رہے ہیں، نفس مسئلہ پر بات ہو رہی ہے۔ یہاں پر یہ اس کا نہیں انہوں نے بیان کیا کہ امام ترمذی نے فوق السرہ کہا ہے۔ فوق السرہ جس طرح آپ پہلے فرما رہے تھے کہ امام ترمذی علیہ الرحمہ نے فوق السرہ اور تحت السرہ کا ذکر کیا، آپ کے مذہب کا ذکر نہیں کیا، تو ہم نے کہا فوق السرہ میں ہم بھی داخل ہیں، تو ہم نے تو آپ کے گھر سے ثابت کیا۔ تو آپ کوئی ایک قول پیش کریں جس نے کہا ہو کہ امام ترمذی علیہ الرحمہ نے جو دو قول ذکر کیے ہیں ان میں اہل حدیث کا مذہب جو ہے الصدر یہ اس میں شامل نہیں ہے، تو اللہ کی قسم جتنا انعام کہو گے میں آپ کو انعام دوں گا۔ ایک بھی حوالہ آپ پیش نہیں کر سکتے، ابھی کیا بھی نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابراہیم ربانی صاحب سے کل نہیں پرسوں بات ہوئی تھی کہ ہم بڑے بڑے فقہا اور محدثین جن کو یہ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، اس کی وضاحت، اس کی تشریح میں اس بات کی وضاحت کریں گے کہ فوق السرہ سے کیا مراد ہے۔ میں نے علامہ شوکانی کا حوالہ پیش کیا، وہ فرماتے ہیں کہ فوق السرہ یہ الگ چیز ہے، سینہ الگ چیز ہے۔ فوق السرہ کہاں ہے؟ یہ سینے سے نیچے ہے۔ میں نے پیش کر دیا حوالہ، اگر ابراہیم ربانی صاحب نہیں مان رہے وہ اس کا مسئلہ ہے، نہ مانے، ہم تو زبردستی کسی سے نہیں منوا سکتے ہیں، ہمارا کام ہے بتانا۔ اسی طرح میں نے علامہ زرقانی کا حوالہ پیش کیا، وہ فرماتے ہیں کہ عبدالوہاب کا قول پیش کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا مذہب یہ ہے کہ ہاتھ کہاں باندھے جائے؟ سینے سے نیچے فوق السرہ۔ وہ بھی فرماتا ہے کہ سرہ الگ چیز ہے، یعنی سینہ الگ چیز ہے، سرہ الگ چیز ہے۔ اسی طرح یہ میں تیسرا حوالہ پیش کر چکا ہوں، تیسرا قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ، قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ ایک باب باندھا ہے، باب وضع یدہ الیمنی علی الیسری بعد تکبیرۃ الاحرام تحت الصدر فوق سرتہ۔ قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے کہ ہاتھ باندھا جائے سینے سے نیچے ناپ کے اوپر۔ قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ فوق السرہ جو ہے یہ سینے سے نیچے ہے، سینہ نہیں ہے، سینہ اوپر ہے، سینے سے نیچے پھر فوق السرہ ہے۔ تو الحمدللہ میں نے اتنے بڑے بڑے جمہور کو میں نے پیش کیا، اس کے علاوہ میں نے قاضی عیاض مالکی کو، علامہ ابن رجب حنبلی کو، اس کے علاوہ الزرقانی کو، اتنے بڑے بڑے بندوں کو میں نے پیش کر دیا، ایک کا جواب ابھی تک نہیں آیا۔ کہہ رہے کہ آپ نفس مسئلے پر بات کر رہا ہوں، میں نفس مسئلے پر اللہ کے ولی بات نہیں کر رہا ہوں۔ نفس مسئلے پر کس نے بات کی؟ میں یہ بتا رہا ہوں کہ فوق السرہ الگ چیز ہے اور سینہ الگ چیز ہے، سینہ اوپر ہے، فوق السرہ نیچے ہے۔ جتنے بھی حوالے میں نے پیش کیے ہیں ان سب میں یہی ہے کہ سینہ اوپر ہے، فوق السرہ یہ ناپ کے اوپر، یہ الگ چیز ہے، یہ دوسری چیز ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اور پھر میں نے ابن رجب حنبلی کا حوالہ پیش کیا، وہ فرماتے ہیں کہ اس پر علماء کا اجماع ہے، بہت سارے علماء نے اجماع نقل کیا کہ عورت کے فوق السرہ سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمجھ آ گئی بات؟ اور اس میں سینہ شامل نہیں ہے۔ اگر آپ فوق السرہ سے سینہ مراد لوگے تو اس میں پھر اگر اس سے آپ سینہ مراد لوگے تو فوق السرہ سے اس میں پھر سینہ بھی آئے گا، سینہ سے بھی فائدہ اٹھانا جائز نہیں، حالانکہ یہ سب کا اس پر اتفاق ہے کہ سینے سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا ابراہیم ربانی صاحب ایسے نہ کریں، جب وہ حوالے میں نہ ڈالے وہ بالکل موضوع کے مطابق ہے، مگر اگر آپ نہیں مان رہے ہو تو آپ کا مسئلہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ٹائم ختم ہو گیا، مگر یہ ایک حوالہ میں نے پیش کیا ہے زبیر علیزے کا، جو اس نے کتاب لکھی ہے رمضان کے متعلق۔ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ہم تو جمہور محدثین کی تحقیق و گواہی کو ترجیح دیتے اور اسی پر کار بند ہے، اور میں نے جمہور کا قول پیش کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ فوق السرہ کہاں پہ؟ وہ سینہ نہیں ہے، سینے سے نیچے فوق السرہ ہے، یہ میں نے پیش کر دیا۔ اور یہ اسی لفظ کی تشریح میں نے فقہا اور محدثین سے پیش کی۔ فوق السرہ کا کیا معنی ہے؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ قول لے کے فوق السرہ کہ اسی پر صحابہ تابعین تابعین کا عمل رہا ہے۔ اب اس کو کیا مطلب ہے اس فوق السرہ کا؟ یہ کہاں پہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ تو میں نے پیش کر دیا جمہور سے بھی، علامہ زرقانی سے بھی، قاضی عیاض مالکی سے بھی، سب سے میں نے پیش کر دیا کہ فوق السرہ یہ سینے سے نیچے ہے۔ اب اگر ابراہیم ربانی صاحب نہیں مان رہے وہ اس کا مسئلہ ہے، بھائی ہم کسی سے زبردستی تو نہیں منوا سکتے ہیں۔ یہ تو میرے دلائل کو بالکل اس نے ہاتھ ہی نہیں لگایا، تو یہ قیامت تک انشاءاللہ اس کا جواب دے دی پائے گا۔ میں نے ایسے دلائل پیش کیے، اور ابراہیم ربانی صاحب یہ آپ کو کسی کتاب میں ملنے والے نہیں، یہ میرا اپنی تحقیق ہے، یہ کر کے اپنی تحقیق میں نے کی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ یہ آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملیں گے۔ تو آپ اگر نہیں مان رہے ہو تو یہ آپ کا مسئلہ ہے، ہم تو محض پیش کر سکتے دلائل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بھائی، آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ فوق السرہ کا جو موقف ہے یہ جمہور کا موقف ہے، یعنی صحابہ اور تابعین وغیرہ کا یہ موقف ہے، یہ بات آپ نے تسلیم کر لی۔
اب یہ بات تو میں نے ثابت کر دی کہ فوق کا سرہ میں سینہ بھی داخل ہے، جیسا کہ آپ کے علماء نے کہا، اور ان میں سے کسی ایک کا بھی آپ نے جواب نہیں دیا۔ باقی جو آپ نے حوالے پیش کیے وہ قطعاً آپ کے کام کے نہیں ہے، سننے والے خود فیصلہ کریں گے انشاءاللہ، وہ آپ کے کام کے نہیں ہے، کیونکہ ان میں کسی میں بھی یہ وضاحت نہیں ہے کہ فوق السرہ کا مطلب یہ ہے، جبکہ میں نے آپ کی کتابوں سے فوق السرہ کا مطلب واضح کیا ہے، یعنی سینے پر، اور اسی طرح میں نے یہ وعدہ کیا کہ فوق السرہ کا جو لفظ ہے یہ آپ لوگوں نے سینے کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ یہ چیزیں میں نے بفضل اللہ تعالیٰ دلائل سے واضح کی، ان میں سے کسی کا بھی آپ نے جواب نہیں دیا۔